چلنے کے آداب کیا قرآن و حدیث میں نقل کیے گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے؟ چنانچہ نیک نیت سے قدم اٹھانا اور اپنی رفتار کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے مطابق بنانے کی سعی کرنا، کوشش کرنا، یعنی قدر تیزی کے ساتھ جھکتے ہوئے مضبوطی سے قدم اٹھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ چنانچہ شمائل ترمذی میں ہے، کانا علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کانا اذا مشا تقلع کانما ینحت من سبب، اس طریقے کی عبارت ہے شمائل ترمذی باب فی مشیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 16، حدیث نمبر 118 ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب، کانا علی اذا وصف رسول اللہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قوت سے پیر اٹھاتے تھے، گویا کہ آپ نیچے کی جانب اتر رہے، نشیب کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسرے ایک ہے، قال ابو ہریرہ وما رأيت احدا اسرع في مشیته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، باب فی مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 117۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور میں نے چال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا۔ شمائل ترمذی صفحہ نمبر 95 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ کوئی بھی مباح کام کیا جا رہا ہو تو شروع کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لینا، مثلا کھانے کے لیے جا رہا ہو تو نیت کر لے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے جا رہا ہوں، یہ سب نیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری ہے کہ تواضع سے چلنا، تکبرانہ انداز سے زمین پر قدم نہ رکھنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 37۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ تیسری صورت یہ کہ چلنے میں بناوٹی خشوع خضوع نہیں ہونی چاہیے، خشوع خضوع حقیقی ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے موسوعۃ الآداب الاسلامیہ کے اندر ایک روایت ہے، قد رأى عمر بن الخطاب شابا یمشی متمارزا فسألہ امریض انت قال لا، فرفع عمر الدر فضربہ بہا وامرہ ان یمشی بقوہ۔ اس طریقے کے الفاظ نقل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جوان کو دیکھا جو بیماری کسی چال چل رہا تھا، ایسا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مریل چل رہا ہے، تو ایسے بیماری کسی چال چل رہا تھا، تو اس سے پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم بیمار ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو بیمار نہیں ہوں۔ تو آپ نے اسی وقت فوراً کوڑا اٹھایا اور اس کے مارا، درہ اٹھایا، اس کو جو ہے دیا دو چار، اور اس کو قوت کے ساتھ چلنے کا حکم دیا کہ نہیں، اس طریقے سے جب تم صحیح سالم ہو تو کیوں اس طریقے سے چل لے، بلکہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، قوت کے ساتھ چلو، طاقت کے ساتھ چلو، ایسا مریل کے طریقے سے چل لو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی صورت یہ کہ ایک چپل پہن کر نہیں چلنا چاہیے، ایک پاؤں میں چپل، ایک پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی ہے یا گم ہو گئی ہے تو ایک پیر میں چپل پہن کر کے نہیں چلنا، چاہے تو آپ دونوں نکال دیجئے، چاہے تو دونوں پہنیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أو لِيَخْلَعَهُمَا جَمِيعًا، مسلم شریف کتاب اللباس وزینہ، باب استحباب لبس النعال فی الیمنی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 197، حدیث نمبر 2097 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو دونوں جوتوں کو پہنے یا دونوں جوتے اتار دو، البتہ 2-3 قدم چلنے میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن مستقل چلنا ہے تو پھر چاہے آپ دونوں پیر میں چپل رکھیے یا دونوں پیر کی چپل نکال دیجیے۔ اس طریقے سے اگر ایک پیر میں پہنے ایک پیر میں نہیں پہنتے تو عام طور پر معاشرہ یہ کہتا ہے کہ باولا تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے کہ چپل اس طریقے سے، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔
नंबर 5, कभी कभी नंगे पैर भी चलना चाहिए। आम तौर पर हम देखते हैं कि बीमारी वगैरह जब होती है तो डॉक्टर हजरात कहते हैं कि नंगे पैर चलो, तो हमें कभी कभी नंगे पैर भी चलना चाहिए। चुनांचे हजरत फ़ज़ाला बिन उबैद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते थे कि कभी कभी नंगे पैर चला करें। चुनांचे हदीस पाक के अंदर अबू दाऊद में कान नबी क़ाला फ़ज़ाला बिन उबैद कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामुरुना अन नहतफ़ी अहयानन। अबू दाऊद अव्वल किताब तरज्जुल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 573 हदीस नंबर 4160 नंबर है। नंबर 6, मजबूती के साथ चलना चाहिए, यानी कदम को मुकम्मल तरीके से उठा करके रखना चाहिए, मजबूती के साथ चलना चाहिए। चुनांचे हज़रत अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं काना अलीयुन इदा वसफ़ रसूलुल्लाह क़ाला काना इदा मशा तक़ल्ला कअन्नमा यनहत्तु मिन सबब। शमाइल तिर्मिज़ी बाबु फ़ी मशयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 96 हदीस नंबर 118। हज़रत अली इब्न अबी तालिब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करते तो कहते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो कुव्वत से पैर उठाते थे गोया आप नशेब में उतर रहे हों। नंबर 7, बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, इससे आमतौर पर रफ्तार कम हो जाती है, तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार ये है कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यल्तफित वराअहु इदा मशा। सहीहुल जामे हदीस नंबर 4870। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो चलते वक्त बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखा करते थे। नंबर 8, औरतों का रास्ते के दरमियान में ना चलना, यानी बीच रास्ते पर औरत को नहीं चलना चाहिए बल्कि किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए ताकि किस तमाम तरह हादसात वगैरह से औरतें महफूज रहे। और मर्द को भी यही हुक्म है कि किनारे से चले ताकि जो है हादसात वगैरह से महफूज रह सके। चनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के लिए रास्ते के दरमियान में चलना ये मुनासिब नहीं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा लिन्निसाइ वसत अत-तरीक़ शुअबुल ईमान किताबुल हया फ़स्लुन फ़ी हिजाबिन निसाइ व तग़लीज़ि फ़ी सतरिहिन्ना। हदीस जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 241 हदीस नंबर 7438 नंबर की ये रवायत है। इसी तरीके से ये बहसें थी ये चलने के आदाब, ये सुनन व आदाब कुरान और हदीस की रोशनी में ये अबू बकर बिन मुस्तफ़ा पटनी उस्ताद हदीस जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन ढाबिल की ये छपी हुई किताब है, उसके अंदर जो है इसको नकल किया है। मामूलात यौमिया चलने के आदाब, उन्वान है चलने के आदाब, सफ़ा नंबर 78 और सफ़ा नंबर 79 पर इसको नकल किया गया है, वहाँ इसकी तफसील देख सकते हैं।